حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ وضو کو توڑنے والی چیزوں کے تعلق سے باتیں ہوں گی، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، اور یقیناً ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، ورنہ لا علمی کی بنا پر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ وضو ہمارا قائم ہے اور وہ عبادت میں مصروف رہتا ہے، حالانکہ وضو ان کا ٹوٹ چکا ہے، تو یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں، وہ حالات اپنی احادیث کے اندر بتلا دی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ انہی باتوں کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ہوں گی۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے غشی، یعنی بے ہوشی سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ کم وقت کے لیے ہو یا زیادہ وقت کے لیے۔ جیسا کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت اصب فوق رأسي ماء، کہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی اور میرے اوپر غشی طاری ہوتی اور میں اپنے سر پر پانی بہاتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امام المحدثین ہے، وہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مطلق طور پر غشی نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ غشی چاہے کم ہو یا زیادہ ہو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غشی کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر زیادہ ہو، بوجھل ہو، جس سے عقل پر بالکل پردہ پڑ چکا ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ حدیث اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نماز میں ان کو غشی چاہی اور وہ نماز پڑھتی رہی، اپنے سر پر صرف پانی بہا رہی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر غشی یعنی بے ہوشی اگر کم ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر ہلکی پھلکی ہوش و حواس باقی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر بہت زیادہ غشی ہو، یعنی بالکل عقل پر پردہ پڑ چکا ہو، جس طرح ایک آدمی سو جاتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں بلکہ اس سے بھی بھاری یہ غشی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ اسماء رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھتی رہی اور آپ کو غشی طاری ہوئی، آپ نے نمازی کے اندر اپنے سر پر پانی بہاتی رہی اور نماز پڑھتی رہی۔ یہ حدیث دلیل ہے، اور چونکہ یہ حدیث تقریری حدیث ہے، یعنی حدیث کی جو 3 اقسام ہے ان میں سے ایک قسم تقریری حدیث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا۔ تو گویا کہ اگر بے ہوشی کم ہو، جس سے عقل و ہوش حواس باقی ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر بہت زیادہ غشی ہو، چاہے کم وقت کے لیے ہو، زیادہ وقت کے لیے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے پیشاب پاخانہ، اور یہ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ پیشاب پاخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال له وضوء قال له من وضع فقال اللهم فقهه في الدين،
کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے قضاء حاجت کے لیے، اور میں نے آپ کے لیے وضو کا برتن بیت الخلاء کے سامنے رکھ دی تاکہ آپ جب وضو بیت الخلاء سے فارغ ہو تو آپ وضو کریں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پانی رکھا ہے، وضو کا برتن رکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دینی سمجھ عطا فرما۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پیشاب پاخانہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہیں ہمیں اس حدیث سے اور بھی نصیحتیں ملتی ہیں، بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی۔ وہ یہ کہ بچوں کو چاہیے کہ اپنی بڑوں کی مدد کرے، ہیلپ کرے، ان کے کام میں ہاتھ بٹائے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سمجھداری دکھاتے ہوئے، ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں تو نکلنے کے بعد وہ وضو کریں گے، تو انہوں نے پہلے سے ہی وضو کا برتن ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور بہت ہی جامع دعا دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ خاص طور پہ بچوں کے لیے کہ اپنے بڑوں کا ہیلپ کرے، اور وہیں بڑوں کے لیے درس و عبرت ہے کہ جب ہمارا کوئی مدد کرے، ہیلپ کرے، تو ہم انہیں اچھی دعا دیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے اگر ہماری مدد کرتے ہیں تو کچھ جملے ہم ان کو کہہ دیتے ہیں، مثلا بہت اچھا، ویری گڈ، ویری نائس، یا پھر دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں خوب ترقی عطا فرمائے۔ حالانکہ یہ جائز ہے، لیکن آپ انہیں دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے دعا دیں، اور بالکل جامع دعا دیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ امیر المفسرین یعنی سب سے بڑے فقیہ اور قرآن کے جاننے والے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دعا دیں، اگر عربی میں دعا یاد نہیں تو اپنی زبان پہ ہی ہم اسے دعا دیں کہ مثلا تمہیں دونوں جہان میں کامیابی عطا کرے، نیک صالح بنائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرے، اس طرح کی ہم اسے دعا دے سکتے ہیں۔ تو پیشاب پاخانہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے حدیث بیان کی۔ اسی طریقے سے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے ہوا خارج ہونا، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا، کہ جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ ایک آدمی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ حدث کا کیا مطلب ہے، یعنی حدث سے کیا مراد ہے؟ تو ابو ہریرہ نے جواباً فرمایا کہ خساء او ذرات، یعنی بلا آواز ہوا کا خارج ہونا یا آواز کے ساتھ، یعنی ہوا خارج اگر آواز کے ساتھ ہو یا بلا آواز کے تو وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر بالکل وضاحت ہے، جیسا کہ سیدنا عباد بن تمیم عن عمہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، کہ ہرگز تم میں سے کوئی شخص مسجد سے باہر نہ جائے جب تک کہ وہ آواز نہ سن لے یا پھر بو محسوس نہ کر لے۔ یعنی یہاں پہ بالکل وضاحت کے ساتھ ہے کہ محض شک کی بنا پر آپ مسجد سے باہر نہ جائیں، بلکہ آپ کو بالکل یقین ہو جائے کہ آپ نے آواز سنی یا پھر بدبو محسوس کی تو پھر آپ مسجد سے باہر جائیں، پھر اس کے بعد وضو کریں، پھر نماز پڑھیں۔ یعنی شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ بالکل یقین ہو جائے مکمل تو پھر اس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے مزی کا خارج ہونا، یعنی مزی اس لیس دار چپکتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت اعلی تناسل کے شروع کے حصے میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر کبھی کبھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے اور کبھی پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی چلتے پھرتے بھی یہ مزی خارج ہو جاتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی غسل واجب نہیں، صرف وضو واجب ہوتا ہے۔ جیسا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ
फरमाते हैं कि कुन्तु रजुलन मज़्ज़ाअन फ़अमरतु अल-मिक़दाद अन यसअल अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सअलहु फ़क़ाल फ़ीहि अल-वुज़ू, कि अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं कसरत से मज़ी खारिज होने वाला शख्स हूँ, यानी अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत ज़्यादा मज़ी खारिज होते थे। तो उन्होंने मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि आप इस ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें। चुनांचे उन्होंने पूछा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ीहिल वुज़ू, यानी इसमें वुज़ू है। हमें मालूम है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, लिहाजा उन्हें पूछने में शर्मिंदगी महसूस हुई। चुनांचे उन्होंने मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो इस ताल्लुक़ से मसला पूछें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़ी अगर निकले तो इससे वज़ू वाजिब है। इसी तरीके से वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों में से एक चीज़ है ऊँट का गोश्त खाने से, यानी ऊँट के गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। जैसा कि जाबिर बिन समुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भेड़ बकरियों का गोश्त खाने के बाद वज़ू करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, इसमें वज़ू है, चाहो तो वज़ू करो और चाहो तो ना करो। फिर उस शख्स ने दरियाफ्त किया अन्ना तवज़्ज़उ मिन लुहूमिल इबिल, क़ाल नअम। फिर उसने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू है। लिहाजा मालूम हुआ कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू वाजिब हो जाता है, वज़ू टूट जाता है, वज़ू करना ज़रूरी है। इसी तरीके से वज़ू तोड़ने वाली चीज़ों में से एक चीज़ है गहरी नींद से सोना, यानी आमतौर पर इंसान अगर बैठे बैठे ऊँघ रहा हो, जैसे आमतौर पर खुतबे जुमा में होता है, लोग ऊँघते हैं, तो इससे ये मुराद नहीं, यानी बिल्कुल गहरी नींद जिससे इंसान को कुछ पता न चलता हो। तो अगर गहरी नींद अगर कोई सो रहा है, जैसे टेक लगाकर या फिर लेट कर सो रहा हो, तो इससे वज़ू टूट जाता है। जैसा कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया विकाहुस सैल ऐनानी फमन नामा फल्यतवद्दा, कि शर्मगाह के लिए आंखें बंधन की तरह है, लिहाजा जो शख्स सो जाए उसे चाहिए कि वज़ू करे। यानी हमारी आंखें जब तक खुली हुई है तो हमें तो मालूम है कि हमारी शर्मगाह से क्या चीज़ निकलती है और क्या नहीं, लेकिन जब आंखें बंद हो जाती है फिर हमें कुछ मालूम नहीं होता कि हमारी शर्मगाह से क्या चीज़ निकलती है और क्या चीज़ नहीं। लिहाजा अगर कोई आदमी गहरी नींद से सो जाए तो उसे चाहिए कि वो दोबारा वज़ू करे, फिर नमाज पढ़े। इसी तरीके से वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों में से एक चीज़ है बिला हिजाब शर्मगाह को हाथ लगाना, यानी बगैर पर्दे के डायरेक्ट अगर अपनी शर्मगाह को छूते हैं तो इससे वज़ू टूट जाता है। आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा आगे मिल के बैठिए, पीछे अभी से लोग खड़े हैं, देखिए सब काफ़ी जगह है, देखिए आप लोगों के सामने देखिए जगह कम ले। तो बगैर पर्दे के शर्मगाह को छूने से ये वज़ू टूट जाता है। जैसा कि सैयदा बुसरा बिन्त सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम मस्सा ज़करहु फला युसल्ली हत्ता यतवद्दा, कि जो शख्स अपनी शर्मगाह को छुए तो वो वज़ू करे, बगैर वज़ू के वो नमाज न पढ़े। और यही हुक्म औरत की शर्मगाह के लिए भी है कि अगर अपनी शर्मगाह को बिला हिजाब अगर छूते हैं, टच करते हैं, तो इससे वज़ू टूट जाता है। और औरत की शर्मगाह के ताल्लुक से जैसा कि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मस्स फरजहु फल्यतवद्दा, जो शख्स अपनी शर्मगाह को छुए वो वज़ू करे। इसी तरीके से सैयदना अम्र बिन शुआइब अन अबीह अन जद्दिही से रिवायत है और ये रिवायत हसन है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा रजुलिन
मस्स फरजहु फल्यतवद्दा व अय्युमा इम्रअतिन मस्सत फरजहा फल्यतवद्दा, कि जो मर्द अपनी शर्मगाह को छुए तो वो वजू करे, और इसी तरीके से जो औरत अपनी शर्मगाह को छुए तो उसके लिए भी वजू है। मालूम हुआ कि आला तनासुल के छूने से वजू करना ये ज़रूरी है, लेकिन एक हदीस है जो इन दोनों अहादीस की बज़ाहिर मुखालिफ है। मसलन सैयदना तलक़ बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे आदमी के बारे में आपका क्या ख्याल है जो वजू करने के बाद अपने आला तनासुल को, अपनी शर्मगाह को छू लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल हुआ इल्ला बदअतुन मिन, यानी वो तो जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा है। यानी ऊपर की जो दोनों हदीस है बज़ाहिर इसके मुखालिफ ये हदीस है, यानी इसमें है कि जिस्म का एक हिस्सा है, छूने से इससे वजू नहीं टूटता। इस मसला में देखें तो पहले के उलमा मुहद्दिसीन और बाद के उलमा मुहद्दिसीन में बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन राजिह कौल ये है कि बिना हिजाब यानी बगैर पर्दे के डायरेक्ट अगर शर्मगाह को हाथ लगाते हैं तो इससे वजू टूट जाता है। और कुछ मुहद्दिसीन ने ये कहा है कि चूंकि तलक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस वो बहुत पहले की हदीस है और बुसरा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो हदीस है वो बाद की है, तो लिहाजा तलक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस ये मनसूख हो चुकी है। लेकिन कुछ उलमा ने एक और तवजी फरमाई है और यही राजे है, वो कहते हैं कि बुसरा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो हदीस है वो बगैर पर्दे के छूने से मुताल्लिक है, यानी अगर आप बगैर पर्दे के छूते हैं तो आपका वजू टूट जाता है। और तलक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस है वो यानी पर्दे के साथ छूने के मुताल्लिक है, यानी पर्दे के साथ अगर आप छूते अपनी शर्मगाह को तो इससे वजू नहीं टूटता है, और यही राजा है। और जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अफ़वा बियदिही इला ज़करिही लैसा दूनहु सित्रुन फ़क़द वजब अलैहिल वुज़ू, कि जब तुमने से कोई शख्स अपनी शर्मगाह को बिना हिजाब अगर छू लेता है, टच करता है, तो उस पर वजू वाजिब हो जाता है। इसी तरीके से मुस्नद शाफ़िई की रिवायत है कि इज़ा अफ़वा अहदुकुम इला ज़करिही लैसा बैनहा व बैनहु शैउन फ़ल्यतवद्दा, कि अगर तुम में से कोई शख्स अपनी शर्मगाह को बिला हिजाब यानी डायरेक्ट छू लेता है तो इससे वजू वाजिब हो जाता है। खुलासा कलाम ये है कि अगर हम अपनी शर्मगाह को बिला हिजाब डायरेक्ट अगर हाथ लगाते हैं तो इससे वजू टूट जाता है, और अगर पर्दे के साथ हमारा हाथ टच होता है तो इससे वजू नहीं टूटता है, और यही राजिह है। ये कुछ चीज़ें थी वजू को तोड़ने वाली। आइए अब देखते हैं कि वो चीज़ें जिनसे वजू नहीं टूटता है। उनमें से सबसे पहली चीज़ है क़ै और नक्सीर से, यानी अगर किसी को कई वॉमिटिंग अगर आती है या इसी तरीके से नाक से खून बहता है तो इससे वजू नहीं टूटता। जैसे कि सैयदना अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत से फरमाते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाअ फ़तवज़्ज़ा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ै की और आपने वजू किया। इसी तरीके से एक दूसरी रिवायत है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी फरमाती है कि मन असाबहु क़ैउन औ रुआफ़ुन औ क़लसुन औ मदियुन फ़ल्यतवज़्ज़ा, कि जिसे सलात में क़ै आ जाए या नाक से खून बहने लगे या पेट के अंदर से कोई चीज़ मुंह तक आ पहुँचे या मदी खारिज हो जाए तो उसे चाहिए कि वो सलात से निकल कर वजू करे। यानी पहले हदीस जो मैंने जिक्र की वो सही हदीस है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ै हुआ और आपने वजू किया, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास अमल है, यानी मुजर्रद फ़ेल है, और ये मुजर्रद फ़ेल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास फ़ेल से ये वजूद साबित नहीं होता, बल्कि इसके लिए अलग से ख़ास दलील की ज़रूरत पड़ती है। तो राजिह और खुलासा कलाम ये है कि अगर क़ै और नक्सीर यानी नाक से खून बहता है तो वजू करना वाजिब नहीं है, बल्कि ये मुस्तहब है, अफजल है। और उसके बाद की जो रिवायत है उम्मुल आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की, वो रिवायत सख्त ज़ईफ़ है। लिहाजा मालूम हुआ कि क़ै से यानी वॉमिटिंग से
اور اگر ناک سے خون بہتا ہے تو اس سے وضو واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، کر لینا یہ بہتر ہے۔ اور جو روایت وجوب پر دلالت کرتی ہے جیسے کہ میں نے ابھی پڑھی، وہ روایت سخت ضعیف ہے، لہذا معلوم ہوا کہ پے سے اور نکسیر یعنی ناک سے خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عام خون کے بہنے سے یا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی ایک تو ہوتا ہے سبیلین یعنی دبر اور قبول سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے، چاہے خون ہو یا حیض ہو نفاس ہو، عورتوں کو جو آتی ہے، اس کے علاوہ بدن کے کسی حصے سے اگر خون نکلتا ہے عام خون تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ ذات الرقاق میں دو صحابی یعنی ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کی ذمہ داری لی، تو مہاجر صحابی یہ چت لیٹ گئے اور انصاری صحابی کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھنے لگے۔ ایک دشمن نے ان کے اوپر 3 تیر چلایا جو بالکل ٹھکانے پر اور نشانے پر لگی اور آپ کے جسم سے خون بہنے لگا اور آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے، آپ نماز سے ہٹے نہیں، نماز کو توڑے نہیں بلکہ نماز جاری رکھا۔ تو مہاجر صحابی نے کہا کہ جب آپ کو پہلی تیر لگی تھی اس وقت آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو انصاری صحابی نے کہا کہ میں ایک ایسی سورت کی تلاوت کر رہا تھا جو مجھے اس تلاوت کو چھوڑنا مجھے گوارا محسوس نہ ہوا، لہذا میں نے وہ تلاوت مکمل کی، نماز مکمل کی، پھر میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں صحابہ کرام کے نزدیک نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے، نماز وہ کس خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ رب کی رضا کے لیے دنیا کی ساری تکلیفوں کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نماز کو چھوڑنا اور خشوع و خضوع کو ترک کرنا ان کے نزدیک گوارا نہیں، لہذا یہ معلوم ہوا کہ عام خون کے بہنے سے یہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں فصلى عمر وجرحه يشعب دما، کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو زخمی ہوئی، ان کو زخم لگی اور آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے، آپ نے نماز کو توڑا نہیں حالانکہ آپ کے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ عام خون یعنی جسم کے حصے سے اگر خون نکلتا ہے، عام خون یعنی جو شرمگاہ کے علاوہ جو خون ہوتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹھ کر سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے عام طور پر خطبہ جمعہ میں لوگ بیٹھ کر سوتے ہیں، اونگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کبھی کبھی گرنے پر بھی آ جاتے ہیں، تو اس طرح کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یصلون ولا یتوضؤون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ عشاء کی نماز کے انتظار میں وہ اونگنے لگتے، یہاں تک کہ وہ ان کے کاندھے جھک جاتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے نماز کے لیے تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، دوبارہ وضو نہیں کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیٹھ کر سونے سے یا اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے دودھ پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال ان له دسما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر آپ نے پانی منگایا اور آپ نے صرف کلی کی اور آپ نے فرمایا کہ اس میں چکنائی ہے، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ صرف کلی کر لینا ہی کافی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اسی طریقے سے ستو کھانے یا پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ سیدنا سوید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کھایا پیا پھر کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، لہذا معلوم ہوا کہ ستو کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے آگ سے اگر کوئی چیز پکی ہوئی ہو تو اس کے کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاة ثم صلى ولم يتوضا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا شانہ یعنی کاندھا کھایا
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ پہلی یہ حکم تھا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری تھا، لیکن بعد میں پھر وہ چیزیں منسوخ ہو گئی۔ پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے وضو جن چیزوں سے نہیں ٹوٹتی وہ ہے بیوی کا بوسہ لینا، یعنی بیوی کا بوسہ لینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ میں سے کسی کا بوسہ لیا اور آپ نماز کے لیے نکل گئے، پھر آپ نے وضو نہیں کیا، لہذا بیوی کا اگر بوسہ لیتے ہیں صرف تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہمارے درمیان عام ہے، وہ ہے کہ قہقہا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ قہقہا سے یعنی زور زور کی ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث اور واضح حدیث موجود نہیں ہے۔ ایک حدیث جو روایت کی جاتی ہے اور وہ حدیث بالکل سخت ضعیف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ ایک آدمی ایک صحابی جن کی آنکھ میں کچھ تکلیف تھی وہ گڑھے میں گر گئے، تو نماز میں ہی لوگ ہنسنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہنسے وہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ تو یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، لہذا معلوم ہوا کہ قہقہا سے یعنی زور زور کے ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ایک چیز عام ہے ہمارے درمیان کہ شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کسی بھی محدث یا فقیہ نے اسے نواقض وضو میں یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں میں شمار نہیں کیا، اور اس ضمن میں بھی جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ سخت ضعیف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں ایسی حالت میں دیکھا کہ ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فتوضا کہ آپ جاؤ اور دوبارہ وضو کرو۔ تو یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، لہذا معلوم ہوا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والی کی جو وعید اور سزا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، وہ سزا ضرور مل کے رہے گی، لہذا شلوار یا کوئی بھی پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جن سے وضو نہیں ٹوٹتی انہی میں سے ایک چیز ہے محض شک کی بنا پر، یعنی صرف شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثلا کوئی انسان کو شک ہو رہا تو شاید کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا خارج ہو گئی ہے یا کسی دوسری وجہ سے، تو محض شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں ہوا کی کوئی حرکت محسوس کرے اور اسے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد سے ہرگز باہر نہ نکلے، یعنی محض شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں رکھی، وضو کو توڑنے والی چیزوں کے تعلق سے اور وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں بیان کی وہ یہ کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتی ان میں سے ہے جیسے غشی ہے یعنی بے ہوشی سے، اور اسی طرح پیشاب پاخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گہری نیند سونے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے، یا اسی طرح بلا حجاب یعنی ڈائریکٹ اپنی شرمگاہ کو چھونے سے یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ان میں سے بیٹھ کر سونے سے، دودھ پینے سے، ستو کھانے سے، آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے، اسی طریقے سے بیوی کا بوسہ لینے سے، قہقہا یعنی زور زور سے ہنسنے سے، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے محض شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا العالمین۔ ہم میں سے جو شخص پریشان ہے، مصیبت میں ہے، ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، آمین۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.